دو دوست ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ایک دوست ایک قبر کے پاس رک گیا۔ قبر کے کتبے کو پڑھتے ہوئے وہ بولا، ارے یہ تو بیچارے مزمل کی قبر ہے، دل بڑا رنجیدہ ہوا اس کی موت کی خبر سن کر۔ بڑا اچھا آدمی تھا، مرتے وقت اپنا سب کچھ یتیم خانے کے حوالے کر گیا۔ دوسرا دوست کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سوچتے ہوئے بولا، ارے میاں یہ تو بڑی بات ہے، لیکن ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کیا کچھ دے گیا۔ پہلا دوست جو پہلے ہی جذباتی ہو چکا تھا روتے ہوئے بولا، ارے میاں یہی کوئی 4 لڑکے اور 6 لڑکیاں۔ ایک دن ایک بیوی نے اپنے شوہر سے غصے میں پوچھا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ شوہر جو خود حیران تھا بولا، ارے مجھے کیا پتا، یہ سوتا ہی نہیں۔ بیوی نے مزید غصے سے شوہر کو گھور کر کہا، تم اپنی سریلی سی آواز میں اسے لوری سنا کر سلا دو۔ شوہر بولا، ارے میں نے تو سنائی تھی، لیکن پڑوسیوں نے شور مچایا اور کہا، او میاں اس سے تو بچے کا رونا ہی بہتر تھا، خدا کے واسطے چپ رہو۔ ایک دن ایک گاؤں میں مشاعرہ تھا اور شاعر صاحب واپسی پر گھر پہنچے۔ بیگم کے سامنے فخر سے اپنی کامیابیوں کے پل باندھنے لگے۔ تمہیں کیا معلوم، میری شاعری ایسی ہے کہ میں اپنی غزلوں سے پوری دنیا میں آگ لگا سکتا ہوں، آگ۔ بیگم جو بار بار چولہے کے نیچے آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھیں غصے سے بولی، تو پھر اپنی کچھ غزلیں چولہے میں ڈال دو تاکہ میں کھانا پکا سکوں۔ ویسے بھی شاید لوگ تمہاری شاعری چولہے میں ڈالنے کے لیے ہی سنتے ہوں۔ ایک شخص بڑی مشکل سے 4تھی منزل تک سیڑھیاں چڑھتا ہوا ہانپتے کانپتے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب مجھے دمے کی شکایت ہے، میری سانس پھولنے لگتی ہے اور دل بھی دھڑکنے لگتا ہے، تھوڑا سا کام کرتے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے، میرے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں خدا را۔ وہ شخص حیرانی سے اسے دیکھ کر بولا، ارے بھائی پہلے اپنی نظر چیک کرواؤ اور اچھی سی اینک لگوا لو، کیونکہ ڈاکٹر تو پہلی منزل پر بیٹھا ہے، میں تو وکیل ہوں۔